میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر تشریف لائے۔ حضور تنہا تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادت تھی کہ جب حضور کو اکیلے دیکھتے تو صحابہ بھی فوراً حضور کے پیچھے چل پڑتے تاکہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بت پرست، کوئی منافق حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ جتنی قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں، صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری پر، صدیق اکبر کی حضور سے محبت پر، صدیق اکبر کے عشق رسول پر اور صدیق اکبر کے حضور سے والہانہ محبت کے اظہار پر رشک کرتے تھے۔ کئی مقامات تاریخ اسلام میں ایسے آئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں سوچتے تھے، مشورہ کرتے تھے کہ یار یہ کام ہم اس طرح کریں یا نہ کریں۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے جب بھی کوئی مشکل معاملہ آیا، چاہے وہ حضور کی ذات کے حوالے سے تھا، حضور کے خاندان کے حوالے سے تھا، حضور کے اہل بیت کے حوالے سے تھا یا دین اسلام کے حوالے سے تھا، سوچا نہیں، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ صدیق اکبر کے احسانات حضور کی ساری امت قیامت تک نہیں جھکا سکتی، اس لیے یہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل والا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر تشریف لیے جا رہے ہیں اور تنہا ہے، تو جیسے حضور پہ نظر پڑی تو حضور کے پیچھے دوڑ پڑے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر حضور کے ساتھ چلنے لگے۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راز و نیاز کی باتیں صدیق اکبر سے فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ویران وادی سے ہوا، چاروں طرف جنگل تھا، چٹیل میدان تھا، درخت، پہاڑ، پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، میں حضور کے ساتھ تنہا تھا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ کسی طرف سے آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ جب صحابہ نے صدیق اکبر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ آواز یہ تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی سلام۔ آپ فرماتے کہ مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ ویران جنگل ہے، چٹیل میدان ہے، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، میرے اور سرکار کے علاوہ یہاں انسان نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اب مجھے تعجب ہوا، تعجب میرا بڑھ گیا کہ آخر اس ویران وادی میں بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کون پڑھ رہا ہے؟ اب اس نے ایک بار نہیں پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی سلام ہو، بلکہ وہ بار بار سلام کی آواز بڑھنے لگی۔ تو آپ فرماتے جب مجھے چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اب یہاں علماء نے دو روایتیں لکھی ہیں، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ صدیق اکبر فرماتے کہ میں نے خود حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویران وادی میں آپ کی ذات پر سلام کون پڑھ رہا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق ادھر دیکھو۔ فرماتے میں نے ادھر دیکھا تو سرکار نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس درخت کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا جی، فرمایا وہ میری بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب ہمارا گزر یہاں سے ہوا تو اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر آج میری اس وادی سے ہو رہا ہے، تیرے لاڈلے محبوب آج میرے قریب سے گزر رہے گے، میں درخت ہوں، انسان نہیں ہوں، تیری بارگاہ میں آج فریاد پیش کرتا ہوں، آج مجھے اتنا موقع دے کہ میں تیرے محبوب پر کم از کم درود و سلام پیش کر سکوں۔ تو درخت نے رب سے اجازت مانگی، اللہ نے درخت کو اجازت دی تو درخت نے اپنی زبان میں میری بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ،
اے امام الانبیاء، اللہ کے لاڈلے محبوب، ہم درختوں کا صلاۃ و سلام بھی قبول فرما لیجئے۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا جو سمجھنے والی بات ہے؟ صدیق اکبر اس درخت کی طرف دوڑے، اور روایت میں یہ ہے صدیق اکبر نے جا کر اس درخت کو اپنے سینے سے بھی لگایا اور بوسہ بھی دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ، جب یہ آواز صلاۃ و سلام کی آنے لگی تو صدیق اکبر فرماتے میں نے حضور سے اجازت لی، سرکار کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور اجازت لے کر میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ فرماتے میں بڑھتے بڑھتے ایک وادی میں پہنچا اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے قریب ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ اس پتھر کے قریب جا کر جب میں نے سنا تو وہ پتھر مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم پتھروں کا صلاۃ و سلام بھی قبول فرما لیجئے۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اس پتھر کو اٹھایا، اسے چوما اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ان دونوں روایتوں سے ایک بات سیکھنے کو ملی۔ پہلی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن پر کائنات کی ہر مخلوق درود و سلام پڑھتی ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات یہ جانتی ہے کہ یہی امام الانبیاء ہے، یہی خاتم الرسل ہے، یہی خاتم الانبیاء ہے، یہی اللہ کے لاڈلے محبوب ہے۔ اور کائنات کی ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ اگر ہم حضور کی ذات پہ سلام پڑھیں اور میرے آقا سلام قبول کر لے تو کائنات کی ہر مخلوق کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت ہمارا صلاۃ و سلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی معراج عطا کر دیا۔ اب علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلمان سوچ، جب کائنات کی ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، عقل و شعور ہو یا نہ ہو، جب وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتی ہے اور میرے آقا ان کے سلام کو سنتے بھی ہیں، ان کو جانتے بھی ہیں، انہیں پہچانتے بھی ہیں اور کرم فرمائے تو سلام کا جواب بھی عطا کرتے گئے۔ اگر حضور ان پر کرم کرتے گئے تو مسلمان ہے، تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو نبی کا غلام ہے، نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اگر تو بھی اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی کے عشق میں حضور کی ذات میں سلام پڑھے گا تو مصطفیٰ جان رحمت تیرے سلام کو سنیں گے، تمہیں جانیں گے، تمہیں پہچانیں گے اور کرم فرمائیں گے تو تمہیں بھی سلام کا جواب عطا فرما دے۔